انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ترجمہ کنز العرفان، اور فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہوں۔ یہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک جواب کا بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم اور اپنے گھر والوں کو دیکھا کہ آپ کے چچا وغیرہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا بنا لیتے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم پر اعتراض کیا کہ آپ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے ایک بت بناتے ہیں، ایک پتھر سے مجسمہ بناتے ہیں اور پھر اس کو آپ اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اس سے اپنی حاجات وغیرہ طلب کرتے ہیں اور اس پتھر کے آگے جا کر آپ اپنا سر جھکاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جواب یہ دیا کہ ہم ان پتھروں کی، ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم لوگ اور تمہارے باپ دادا جن کے طریقے پر چل رہے ہو سب کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا جن لوگوں نے یہ باطل طریقہ ایجاد کیا جو کسی عقل مند بندے پر مخفی نہیں ہے، کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک اپنے ہاتھوں سے بت بنانا پھر اس کو خدا بنا لینا، عقل بھی اس بات کو مانتی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی کھلی گمراہی جو کسی عقل مند بندے پر مخفی نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم تو اس گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو۔ اور یہاں پر اس آیت مبارکہ سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ دینی معاملے کے اندر کسی بھی شخص کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی، اپنے چاچا کی رعایت نہ کی، سب کو علل اعلان آپ نے فرمایا کہ یہ آپ لوگ بتوں کی عبادت کر کے کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دینی معاملے میں، شریعت کے معاملے کے اندر کسی کی بھی رعایت نہیں ہوگی۔ اگر سامنے آپ کے والد صاحب بھی شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ ان کو منہ پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام آپ شریعت مطالعہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے کوئی غریب بندہ کھڑا ہے یا امیر بندہ کھڑا ہے، حاکم کھڑا ہے یا محکوم کھڑا ہے، تو سب کے سامنے دین کا مسئلہ بیان کیا جائے گا، حق بات کا اعلان ہر حال میں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر حکمت عملی یہ ہے کہ بعض جگہوں پر سمجھانے کے اندر نرمی برتی جاتی ہے اور بعض اوقات سمجھانے کے اندر سختی کی جاتی ہے۔ جیسے استاد اپنے شاگردوں کو سختی کے ساتھ بھی سمجھا سکتا ہے اور نرمی کے ساتھ بھی سمجھا سکتا ہے، اور ہم چونکہ عوام ہیں تو ہم جب نیکی کی دعوت دیں گے تو ہم سامنے والے کو نرمی ہی سے نیکی کی دعوت دیں گے، کہ سختی سے ہم دعوت دیں گے تو اگلا ہماری دعوت کو قبول کرنے کے بجائے وہ ہماری دعوت کو رد کر دے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خلاف شرع کام کے اندر اکثریت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا اس بات کو اب یوں سمجھیں کہ اب پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہیں اور 20 کروڑ لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم آئندہ کے بعد عشاء کی رکعتیں 2 پڑھا کریں گے، تو اب اس 20 کروڑ عوام کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ جو شریعت نے 4 رکعتیں مقرر کی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، ان 4 رکعتوں پر ہی عمل کیا جائے گا۔ تو ساری کی ساری عوام، بلکہ پوری دنیا ہی جمع ہو جائے، علماء بھی ہو جائیں، عوام بھی ہو جائے کہ عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، تو ان سب کی بات نہیں مانی جائے گی، بات وہی مانی جائے گی جو اللہ و رسول نے بیان کی ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اندر لوگوں کی کثرت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ دین اسلام کا ہی اعتبار کیا جائے گا کہ شریعت نے اس مسئلے میں ہماری کیا رائے فرمائی ہے۔ اب جیسے کوئی بندہ بیوی کو 3 طلاقیں دے کر اب ساری دنیا جمع ہو جائے کہ 3 طلاقیں دینے سے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، تو 3 طلاقیں دینے سے تو بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، اب بغیر حلالے کے تو وہ آپ کے نکاح میں آ ہی نہیں سکتی، تو اب اس کے اندر بھی اکثریت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ جو ہے دشمنان دین کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، اور انبیاء کرام نے ان کی قلیل اور کثیر تعداد کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا۔ اگر آپ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ اٹھا کر دیکھیں تو جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے دین اسلام کا کام کیا تو اس وقت نبی پاک مکے کے اندر تنے تنہا تھے اور باقی سارے اہل مکہ جو تھے مشرک تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی کثرت کا اعتبار نہیں کیا، آپ علیہ السلام اکیلے تھے اور علل اعلان آپ نے اپنی نبوت و رسالت
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں سب سے بہترین گواہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو، یہ بات سن کر آپ علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں آپ بتوں کی عبادت چھوڑیں، ایک خدا کی عبادت کریں جس نے آپ کو پیدا کیا، یہ آپ ہنسی مذاق کے طور پر ہم سے بات کر رہے ہیں یا حقیقی طور پر کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حقیقی طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ تمہاری عبادت کے مستحق یہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسمے نہیں، بلکہ تمہاری عبادت کا مستحق وہ رب ہے جو زمینوں اور آسمان کا رب ہے، جس نے تمہیں کسی مثال کے بغیر پیدا کیا۔ جو مخلوقات خدا میں جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور فرمایا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو خود مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جو مخلوق ہونے سے پاک ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کثیر دلائل سے میں تمہیں ثابت کر کے دے سکتا ہوں کہ زمینوں آسمان کا رب فقط ایک ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس باڈی پر بھی غور کریں تو ہمارا یہ مجسمہ جو ہے اس کے اندر ایک ایک ہمارا عضو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ مثلا آپ اپنی زبان کو ہی لے لیں، اب ہمارے جسم کے اندر آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، اب بولنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔